آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ کہ یہ مرڈر ہے. I declare it as a murder. کشتی والا بھی ہو سکتا ہے جو پیسے کھا کے. السلام علیکم جی، میں ماریہ علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل. 1 منٹ میں پورا خاندان تباہ کر دوں گا. کمانڈر عامر کو یہ دھمکی آخر کس نے دی تھی؟ یہ دھمکی دینے والا کون تھا؟ جھیل سیف اللہ میں ایک ایسا خوفناک واقعہ جس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا. 1 منٹ میں پوری فیملی جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن جو زندہ بچ گئے تھے، جن کو پانی سے نکال لیا گیا تھا، ان کو کس طرح سے قتل کیا گیا، ان کو کیسے مارا گیا؟ کیا اس سوات میں یہ جو خوفناک سب کچھ ہوا ہے، یہ حادثہ تھا، اتفاق تھا، یا پھر پری پلانڈ مرڈر؟ ایسا مرڈر جس کی اتنی پلاننگ کی گئی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ پائے. مقتول کمانڈر کے برادری نسبتی مسٹر نوید کا چونکا دینے والا وہ دعویٰ جس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے. کیا کشتی کے مالک کو رشوت دے کر جو ہے وہ جان بوجھ کر کشتی کو ڈبویا گیا؟ کیا جان بوجھ کر جو ہے انجن سٹارٹنگ، وہ اتنے اتفاقات کیسے ہو جاتے ہیں؟ اتنے اتفاقات، انجن سٹارٹ نہیں ہوا، اس کے بعد جو ملا تھا وہ وہاں سے نکل کے بھاگ گیا، اس نے بچانے کی کوشش نہیں کی. جن کو بچا لیا گیا تھا پانی میں سے، جو ارد گرد کے لوگ تھے، انہوں نے ایمبولینس بلائی تو ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہو گیا. اور جب بڑی مشکل سے جو زندہ بچ گئے تھے، جن کو بیچاروں کو جو ہے فوری طبی امداد دینے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اور بار بار پینک ہو رہا تھا کہ ان کو بچا لو، ان کو بچا لو، ہسپتال جاتے ہیں، وہاں پر کوئی عملہ موجود نہیں ہوتا. تو یہ اتنا اتفاق تھا یا یہ ساری چیزوں کو اتفاقات بنانے کی سازش اور کوشش کی گئی؟ آج کی ویڈیو میں اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. ریکویسٹ ہے جی، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے. ایمبولینس میں کیا ہوتا رہا تھا جی؟ ہسپتال پہنچنے پر کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا. فرسٹ ایڈ نہ ملنے پر شدید سوالات بھی کھڑے ہوئے ہیں. جو حقائق سامنے آ رہے ہیں میری تو عقل کو تنگ کر رہے ہیں، اور جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی بیوقوف نہیں ہیں، وہ بھی روٹی کو چوچی نہیں کہتے. اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے پاکستان کی عوام جتنا بنانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. عقل کو تنگ کر رہے ہیں جی. مقتول ریٹائرڈ کمانڈر عامر کے برادری نسبتی مسٹر نوید نے اس پورے واقعے کو حادثہ ماننے سے تو اس وقت صاف انکار کیا ہے، اور اسے پری پلانٹ جو مرڈر قرار دیا گیا ہے. مکمل طور پہ پلانٹڈ تھا یہ سب کچھ، منصوبہ بندی کے تحت یہ قتل کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جب کشتی سے ریسکیو کیا گیا تو ایک بچہ، 2 خواتین جو ہیں وہ زندہ تھیں، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ 7 کے 7 افراد جان کی بازی ہار گئے. نوید صاحب کے مطابق عین نازک وقت پر ریسکیو کی جو گاڑی ہے اس کا فیول ختم ہو جاتا ہے. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے تاکہ کسی کو بچایا نہ جا سکے. یہی نہیں بلکہ یہ شبہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کشتی کے مالک کو بھاری رشوت دے کر کشتی کو جان بوجھ کے ڈبویا گیا. یعنی کہ جو وہاں پر عینی شاہدین ہیں ان کے مطابق کشتی کو عموماً اسی طرح سٹارٹ کیا جاتا ہے کہ پانی میں بیچ میں لے کے جا کے پھر جو ہے اس کا انجن سٹارٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ تو انجن سٹارٹ ہی نہیں ہوا. اس ہولناک کہانی کا ڈراپ سین یہیں ختم نہیں ہوتا. کمانڈر عامر کے جو برادری نسبتی ہیں، انہوں نے مقتول کے اپنے ہی بھتیجے یعنی کہ کمانڈر کے بھائی کے بیٹے پر سنگین ترین الزامات عائد کیے ہیں. الزامات کے مطابق اس بھتیجے نے مرحوم کمانڈر عامر سے زبردستی ان کا فارم ہاؤس جو ہے وہ چھینا ہوا تھا، اور وہ پہلے بھی کمانڈر عامر کو سنگین دھمکیاں یعنی کہ مارنے کی دھمکیاں دے چکے تھے. یہ جائیداد کی تنازع نے 7 معصوم جانیں لے لیں. کیا یہ سچ ہے؟ اور ظلم کی انتہا دیکھیں، جب متاثرین کو ہسپتال پہنچایا گیا تو وہاں پر ایک بھی ڈاکٹر نہیں تھا. پہلے ایمبولینس میں پیٹرول نہیں تھا، اور اس کے بعد عملہ ہی نہیں تھا. فرسٹ ایڈ دینے کے لیے وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا. یہ اس وقت خبریں سامنے آ رہی ہیں جو وہاں کے صحافی ہیں. اعلیٰ سطح کی تحقیقات کا آغاز پولیس اور حساس اداروں نے مسٹر نوید کے ان چونکا دینے والے بیانات اور الزامات کے بعد جھیل سیف اللہ واقعے کی GIT کی تحت تفتیش کا دائرہ وسیع کیا ہے. بھتیجے کی تلاش اور کشتی کے مالک سے دیکھیں کیا چیزیں ملتی ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کس کس کو شامل تفتیش کیا جاتا ہے، فیول کس طرح سے ختم ہوا. ہسپتال انتظامیہ کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. واقعے کے وقت ہسپتال سے غائب رہنے والی ڈاکٹرز جو عملہ تھا، پیرامیڈیکل سٹاف، ان کو معطل کر کے ان کے خلاف جو ہے غفلت پسندی کی انکوائری شروع کر دینی چاہیے. کیا یہ واقعی جائیداد کے تنازع میں لالچ میں سب کچھ کیا گیا؟ اتنا پری پلانڈ مرڈر. اس کہانی میں سب سے بڑا موڑ تب آیا جب کمانڈر عامر بندل صاحب کے خاندانی پس منظر کو دیکھا گیا، اور نوید چیمہ صاحب کے مطابق کمانڈر عامر کا اپنی فیملی میں جائیداد کا ایک تنازع چل رہا تھا. ان کے اپنے فارم ہاؤس پر قبضہ کیا ہوا تھا ان کے بھتیجے نے، اور وہ اس کو نشے کا اڈا اس نے بنایا ہوا تھا، جس کے خلاف کمانڈر عامر نے RPO کو باقاعدہ درخواست بھی دے رکھی تھی، اور انہیں مسلسل قتل کی دھمکیاں بھی مل رہی تھیں. کیا اس دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے جھیل کے اس سفر کو ایک خونی جال میں تبدیل کیا گیا؟ برادری نسبتی جو نوید چیمہ صاحب، ان کا دعویٰ ہے جب کمانڈر عامر کی بیٹیاں اور ننھے نواسے کو ریسکیو کیا گیا تھا تو وہ زندہ تھے اور سانس لے رہے تھے. بچے کو CPR دینے کی فوٹیج بھی موجود ہے. اگر انہیں وقت پر طبی امداد مل جاتی تو خاندان کا چشم و چراغ جو ہے وہ تو
بچ سکتا تھا. لیکن ظلم کی انتہا دیکھیں, لاشیں ایمبولینس کے جو زخمیوں کو لانے والی جو ریسکیو ڈبل 122 کی گاڑی تھی, راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا. مطلب اتنے اتفاقات تو نہیں ہو سکتے نا. خود آپ سوچیں ہیں, آپ بھی چیزوں کو سمجھتے ہیں, ہم بھی چیزوں کو سمجھتے ہیں. اتنا تو ہم روٹی کو چوچی نہیں کہتے نا کہ نہ ڈاکٹر تھا. سب سے پہلے بڑا عجیب سا معاملہ ہے. یہ تو ابھی کہانی انہوں نے نکال کے سامنے رکھی ہے. سب سے بڑا عجیب معاملہ جو ہے وہ یہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ وہ انجن والی کہانی کہ جی انجن کشتی کا پانی کے بیچ میں جو ہے جا کر وہ سٹارٹ کیا جاتا ہے, انجن سٹارٹ نہیں ہوا. ملا جو ہے وہ چھوڑ کے بھاگ گیا. ملا جو ہے اس نے ان کی مدد نہیں کی. بہت ساری چیزیں جو بڑی مسٹیریس ہیں. پھر جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ بڑے اچھے تھے, انہوں نے پانی سے نکالا. ریسکیو 1122 کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا. پھر بڑی مشکل سے پتہ نہیں کیسے ان لوگوں کو وہاں تک پہنچایا ہوگا, کیونکہ ہر بندہ تو نہیں بکتا نا, ہر بندہ تو پیسہ نہیں کھاتا. لوگوں نے اللہ کو بھی جان دینی ہوتی ہے. وہاں جا کے عملہ ہی نہیں تھا. تو یہ بڑی عجیب سی, کیا یہ اتفاق ہے یا سوچی سمجھی سازش ہو سکتی ہے؟ پلاننگ کا حصہ بتائیے گا. وی چیمہ صاحب نے کہا کہ میں چپ کر کے بیٹھنے والا نہیں ہوں, اس معاملے کی جو ہے انویسٹیگیشن پوری کرواؤں گا, کیونکہ اس آنے میں میری پوری 3 نسلیں ختم ہو گئی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ بڑے بڑے دعوے انہوں نے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ جی بہتر کریں ان کے حق میں. ان کی تو پوری فیملی ہی اس وقت تکلیف اور اذیت میں ہے. حکومت سے بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. اور اتنی بڑی لکھی فیملی جس کے پاس دنیا جہاں کا ایک پوری دنیا میں گھومے تھے. والد صاحب خود نیوی میں ہوں, کیسے بیسک سیفٹی کو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے؟ کوئی یقیناً پوری فیملی کو گھیر گھار کے ہی وہاں تک پہنچایا گیا ہوگا, ورنہ آپ دیکھیں لائف جیکٹس اور ہر چیز. ہائے ہائے کیا کہیں. آپ کے خیال میں کیا واقعی یہ ایک حادثہ آپ کو لگتا ہے یا جائیداد کے تنازع کا ہولناک انجام؟ کامنٹ ضرور کرے گا. سی یو دا نیکسٹ ویڈیو لانے کے بعد.